السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ اپنے ایمان کو جب آپ بالکل ڈاؤن فال پر ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہمارے اندر ایمان کی بہت زیادہ کمی ہے تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہوں گی کہ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا لیول ہے، کیا وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے قریب ہے یا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اب جس بھی انسان نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی ہے، اسے معلوم ہے کہ جو چیز پسند ہے اللہ کی خاطر اس نے چھوڑی ہو۔ نیند اس کو چاہیے لیکن وہ اللہ کی خاطر نرم بستر سے اٹھ کر جا رہا ہے نماز کے لیے، تو اس انسان کو معلوم ہے جس نے وہ کیفیت جو ٹائم محسوس کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کو معلوم ہے کہ کس وقت اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کس وقت اس کا ایمان گھٹ رہا ہے۔ تو میں اس وقت کے لیے یہ بات بتانا چاہوں گی جب آپ کا ایمان کم محسوس ہو رہا ہو، آپ کا دل جو ہے دنیاوی چیزوں میں تو اب مصروف ہیں اور دل میں سکون نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اور اس کی باتوں سے دور ہیں، تو آپ کو جو ایمان کی کیفیت فیل ہو رہی ہے، مطلب ایک بے چینی سی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے واپس جو ہے میرے ایمان کا وہ وقت واپس آ جائے، یعنی وہ کیفیت جو میرے ایمان کی پہلے تھی وہ اب دوبارہ سے ہو جائے۔ تو ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم بتاتے چلو کہ صحابیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارا جو ایمان ہے جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں حال میں، یعنی تم گھر جاؤ تب بھی تمہارے ایمان کا وہی حال ہو تو فرشتے تم لوگوں کے ہاتھ سے مصافحہ کریں، یعنی تمہارے ہاتھوں سے مصافحہ کر کے جائیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہمارے ایمان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے چاند کا ڈھلنا اور بڑھنا، یعنی ایمان بھی کم ہوتا اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو میں اپنے اوپر بھی اپلائی کرتی ہوں، جب آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کا دل کا سکون دور ہو رہا ہے، آپ کو پریشانیاں زیادہ گھیری ہوئی ہیں اور آپ بے چین ہو رہے ہو، آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ چڑچڑا پن آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت آپ نے سننی ہے۔ مجھے معلوم ہے اس کیفیت میں نہ آپ کو کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے کیونکہ شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے کہ آپ کو اچھائی سے دور کر چکا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن شریف صرف اور صرف سننا ہے۔ ترجمے کے ساتھ سنیں گے تو بہت زیادہ مفید ہے، لیکن آپ نے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ قرآن شریف سننا ہے، یا تو ہیڈ فون میں لگا کر سن لیں یا ٹی وی پر، یا جیسے بہتر لگے اس کو سنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، آہستہ آہستہ آپ کو اچھا لگنے لگے گا اور آپ اس چیز کو کنٹینیوس رکھیں، پھر کیا ہوگا، آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ واپس سے نا اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ سے اچھائی کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ کانوں میں جو اللہ کی آواز جائے گی نا تو اس سے آپ کے دل کی کیفیت چینج ہو جائے گی۔ تو یہ چیز آپ نے اپلائی کرنی ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ چیز کیسی لگی۔ اور ایک ذکر میں بتاؤں گی، میں نے الحمدللہ اللہ نے ہی توفیق دی، میں نے کافی چیزیں پڑھی جیسے حسبی اللہ ایک بہترین تسبیح ہے، اور بہت ساری چیزیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، تو ان سب ذکر میں جو آپ کے دل کو جو ایک بری طرح سے جو پریشانیاں اور ڈپریشن اور آپ کو انزائٹی سی ہو جاتی ہے نا، تو اس سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو سکون اطمینان دینے کے لیے جو ایک ذکر ہے نا وہ استغفر اللہ تعالیٰ ہے، یعنی استغفار کرنا۔ آپ یہ نہیں کہ 100 دفعہ کریں اور بس چھوڑ دیں یا ہر روز 100 دفعہ کریں، اس کو آپ نے 300 400 500 اور کوشش کریں کہ 1000 دفعہ پڑھیں، یعنی دن میں مختلف اوقات پہ پڑھیں، اس کو کنٹینیوس کریں اور 1000 دفعہ پڑھیں ہر روز۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو اتنا مطمئن کر دے گا، آپ کو فضول باتوں پر غصہ نہیں آئے گا،
होता है ना, हम बच्चों पे चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, कभी हस्बैंड से आपकी झड़प हो जाती है, अपने बहन-भाइयों से हो जाती है, आपके मुँह से वो लफ्ज़ निकल आते जो आप नहीं चाहते, और दूसरा ये कि आपसे अच्छाई नहीं की जाती, गुनाहों से बचा नहीं जाता। तो वो आपने ये करके देखना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है ज़िक्र, जो वाक़ई आपके दिल को सुकून में बदल देगा। और इसके दूसरी चीज़ें तो ये, मतलब दूसरे इसके फ़ज़ाइल ये हैं कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी, आपकी दुआएँ कबूल होना शुरू हो जाएँगी, और आपके जो मामूलात हैं ना, वो बहुत बेहतर हो जाएँगे। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो ये है कि वो आपके दिल को बहुत सुकून और इत्मीनान की तरफ ले जाता है। सही है। और कुरान शरीफ सुनना, कुरान शरीफ सुनने से जो आपके दिल का मैल है ना, जो एक बहुत हैवी कैफ़ियत होती है ना कि मुझसे अच्छाई नहीं की जाती, तस्बीह बैठकर नहीं पढ़ी जाती, कुरान नहीं पढ़ा जाता, अच्छी बात नहीं सुनी जाती, ज़रा-सा कुछ कोई बात अल्लाह की कर रहा हो, हम फ़ौरन उसको ख़त्म करते हैं या सुनना नहीं चाहते, या हमारा दिल उस ध्यान उसकी तरफ नहीं लगता। तो इसका यही मीनिंग है कि आपका ईमान का लेवल बहुत कम है और आप जो अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे। तो आप ये करके देखें, कुरान शरीफ सुनें, फिर देखिएगा इंशाअल्लाह आप कुछ दिन में कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे और अच्छी बातें भी सुन रहे होंगे, कर रहे होंगे, और अल्लाह ताला आपको अच्छाई के रास्ते पर स्लोली, ग्रेजुअली लेकर जाएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। इसी बात पर जो है मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। हाँ, इंशाअल्लाह दूसरे अच्छे टॉपिक्स के साथ फिर हाज़िर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।